آپ کو ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ جو مکی لائف کا فرسٹ پارٹ ہے یعنی سیکرٹ پریچنگ والا، اس ٹائم ان 3 سالوں میں، ان مبارک 3 سالوں میں جو قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم کے جو حصے نازل ہوئے انہیں اسٹڈی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مطالعہ فرما رہے ہوں گے اور کرنا چاہیے مطالعہ، تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہ سوسائٹی، وہ سماج اور معاشرہ جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، اس کی بنیادیں کیا تھی، اس کی فکری، اس کی اخلاقی بنیادیں کیا تھیں، وہ قرآن کریم، اس دور کے قرآن کریم کو اگر سمجھیں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ وہ ایک مستقل الگ کورس ہے، وہ اپنا وقت چاہتا ہے، یعنی اس کے لیے اسی طرح سے ہمیں وقت چاہیے جس طرح سے ہم واقعات سیرت کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ تو آپ حضرات اگر مطالعہ فرمائیں گے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کور ہوتی جائیں گی، اور آگے آگے جیسے جیسے کورس بڑھ رہا ہے ہمیں تھوڑا زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آج ہم مکی لائف کے سیکنڈ پارٹ کو ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں۔ سن 4 نبوی کو آلموسٹ ہم ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں، تو اس میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہے، سورہ شعراء نازل ہو رہی ہے، اس سے پہلے سورہ ہجر نازل ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم ہر کلاس میں جس دور کو، جس زمانے کو، جس ٹائم کو ڈسکس کریں، ساتھ ہی اس دور کا قرآن بھی اسٹڈی کر لیں گے تو چیزیں جمع نہیں ہوں گی، ساتھ ساتھ میں کور اپ ہوتی جائیں گی۔ تو آپ کو یاد دہانی بھی ہے، دوبارہ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ جو ایک اسائنمنٹ آپ لوگوں کو ملی، آپ سے وہ آرٹیکلز بھی شیئر ہوئے، پوری بک ہے ڈاکٹر تسنیم صاحب کی، کاروان نبوت کے نام سے، فرسٹ والیوم کے کچھ حصے تھے، سلیکٹڈ حصے تھے، وہ آپ سے شیئر کیے گئے، اور آج دوسرے والیوم کا بھی ایک حصہ آپ سے شیئر کیا جانا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، تو اسے آپ حضرات نے ہی اسٹڈی کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ سنوں گا کسی ایک کلاس کے اندر، لاسٹ اس ویک کی کلاس ہوتی ہے یا نیکسٹ ویک کی فرسٹ کلاس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پورا ایک دن آپ سے سنیں گے۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، مکی لائف کا سیکنڈ پارٹ۔ آپ جانتے ہیں پوری سیرت مبارکہ کے 3 حصے ہیں، نبوت سے پہلے کی 40 سالہ مبارک زندگی، پھر نبوت کے بعد کی مکی 13 سالہ زندگی، ہجرت سے پہلے ہجرت مدینہ سے، اور ہجرت مدینہ کے بعد تھرڈ پارٹ سیرت مبارکہ کا، ہجرت مدینہ کے بعد کی مدنی زندگی 10 سالہ۔ تو ہم سیکنڈ پارٹ جو سیرت مبارکہ کا ہے، یعنی مکی لائف، اس کے سیکنڈ پارٹ کو، مکی لائف کے بھی 3 حصے ہیں نا، پہلا حصہ پہلے 3 سال ہیں سیکرٹ پریچنگ کے، خفیہ دعوت کے، جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس سے حاصل ہونے والے لیسنز کو، ٹیچنگز کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہے مکی لائف کا اعلانیہ دعوت ودن دی مکہ، جو کہ 7 سال چلی ہے، سن 4 نبوی سے لے کے سن 10 نبوی تک، سن 4 سے لے کے 10 نبوی تک کا جو زمانہ ہے، یہ اعلانیہ دعوت ہے، لیکن ودن دی مکہ، مکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریچ کیا ہے، دعوت دی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت۔ اور تیسرا پارٹ ہے مکی لائف کا پبلک انویٹیشن ہے، اعلانیہ دعوت ہے، لیکن آؤٹسکرٹس کے اندر، مکہ کے مضافات کے اندر۔ تو مکی لائف کا سیکنڈ پارٹ آج ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیسے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی ایسی ہدایات آئی تھیں جن کے نتیجے میں خفیہ دعوت ختم ہوئی اور اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا۔ ان قرآنک ورسز کو ہم دیکھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان میں غور و فکر کریں گے، اور ان مبارک آیات کے نازل ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملنے کے بعد آپ نے کیسے آغاز فرمایا، کن کو سب سے پہلے آپ نے دعوت دی، پھر کیسے گریجولی گئے، یا آپ نے فوراً سے پورے کے پورے مکہ کو یا پورے کے پورے قریش کو جمع کر لیا، اکٹھے کر لیا اور فوراً سے ڈسکلوز کر دیا، کیا طریقہ کار اپنایا تھا؟ اور جب آپ نے بلایا، جس کو بھی بلایا، جب آپ نے دعوت دی، ڈسکلوز کیا،
تو کن ٹاپکس پہ کن موضوعات پہ آپ نے گفتگو فرمائی اور کس چیز کی ان کو دعوت دی تھی، تو اس کو ہم دیکھیں گے. آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں ہائیڈنگز کہ کلوز ریلیٹیوز کو آپ نے بلایا تھا اور پھر ان سے آپ نے گفتگو فرمائی، اس کے بعد ایک مرتبہ 2 مرتبہ گفتگو فرمائی اور پھر آپ ماؤنٹین صفا پہ گئے. اور جب آپ نے ڈسکلوز کر دیا اس کے بعد قریش کی طرف سے ریئیکشن آیا. وہ ریئیکشن کیا تھا؟ قریش کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اسپیشلی ڈسکلوز کرنے کے فوراً بعد جو حج سیزن آ رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ حج سیزنز ہوا کرتے تھے، موسم حج ہوا کرتے تھے، پورے عربین پینسولا سے لوگ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے. زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا. تو حج سیزن میں مکہ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیجیے کہ مرکز بن جاتا تھا پورے عربین پینسولا کا. ویسے بھی مرکز تھا لیکن حج سیزن کے اندر لوگ آیا کرتے تھے بہت زیادہ دور دراز سے. تو وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اپرچونٹی تھی اور قریش کے لیے ایک چیلنج تھا کہ کیسے لوگوں کو آپ سے دور رکھا جائے. اس پہ ہم بات کریں گے. اور آپ کے اگینسٹ جو اپوزیشن شروع ہوئی ہم دیکھیں گے کہ وہ اپوزیشن کس نوعیت کی تھی اور اس کی ڈائمینشن کیا تھی. جو کانفرنٹیشن تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کمپینینز کے اگینسٹ، اور اس کے مین کریکٹرز کون سے تھے، کردار کون سے تھے، اس پہ تھوڑی سی آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اچھا، جو سیکرٹ پریچنگ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر میں حکم ہوا تھا قم فانذر، اور آپ نے جو سرکل بنایا تھا، جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی تھی، وہ یہ تھی کہ انتہائی با اعتماد. با اعتماد کا مطلب وہ لوگ جو یا تو ایکسیپٹ کر لیں گے یا اسے ڈسکلوز نہیں کریں گے. اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ڈسکلوز نہیں کریں. یہ آپ نے ایک سرکل بنا کے دعوت دینا شروع کیا. اور جو مسلمان ہوتے تھے وہ بھی انہی لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے جن کے یا تو ایمان لانے کا یقین ہوتا، غالب گمان ہوتا، یا یہ یقین ہوتا کہ وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے. 3 سال تک یہ طریقہ کار اپنایا گیا اور بہت سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسلمان ہوئے اور قرآن کریم کی تعلیمات ان سے آگاہ ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایجوکیٹ کیا، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا. 3 سال وہ گزرے ہیں. اچھا، اس کے بعد سورہ شعراء کی یہ مبارک آیات نازل ہوئی. 3 سال جب مکمل ہوئے تو سورہ شعراء کی یہ والی آیات جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نازل ہوئی. اور یہ آیات کیا ہیں؟ ان میں سے جو پہلا جملہ ہے آیت مبارکہ کا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ویسے تو سورہ شعراء پوری نازل ہوئی. اچھا، یہ الگ موضوع ہے کہ اس موقع پہ جب آپ کو پبلک انویٹیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، جب آپ کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ آپ پبلکلی انوائٹ کرنا شروع کر دیں، ڈسکلوز کر دیں لوگوں کو، یعنی وہ سرکل ختم کر دیں جو با اعتماد لوگوں کے لیے کھینچا گیا تھا. اب آپ اس سرکل کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں، اب آپ پبلکلی انوائٹ کریں. تو اس موقع پہ سورہ شعراء نازل ہوئی. اچھا، یہ الگ ٹاپک ہے جو کہ دوسرا ہمارے کورس کا حصہ ہے جو ریولیشن سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ یہ بھی اسٹڈی کریں کہ اس موقع پہ سورہ شعراء کی ریلیونسی کیا ہے، کیا تعلق ہے سورہ شعراء میں، ایسے کون سے مضامین ہیں، کون سے موضوعات ہیں کہ جو بہت ریلیونٹ ہیں اس ٹائم سے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی انوائٹ کرنا شروع کیا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو ملایا اور فرعون کے سامنے گئے اور اس کے سامنے حقائق رکھے، تو جو ریئیکشن آیا، جو رد عمل آیا، جو مشکلات، جو مصائب، جو پریشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو جھیلنے پڑی، ان کا تذکرہ ہے. اور پھر کس طرح سے ایک ٹائم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے ان کو ہجرت کرنا پڑی، یعنی جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں ان کو لے کے ایجپٹ چھوڑ کے، مصر چھوڑ کے انہیں صحرائے سینا میں آنا پڑا، ریڈ سی کو کراس کرنا پڑا. ہجرت کی کرنی، بہت بڑی ہجرت کرنی پڑی ان کو. اچھا، اس کے بعد اسی طرح سے سورہ شعراء کے اندر قوم لوط کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت کے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانیاں کی، ان کی بات نہیں مانی. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اس کے بعد پھر ایٹ دا سیم ٹائم اسی سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ اس ساری ایکسرسائز کے بعد، ساری تگودو، ساری مشکلات، مسائل، پریشانیوں کے بعد جو کامیابی ملی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے فالوورز کو ملی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، مین
یہ ایک طرح سے دکھایا بھی جا رہا ہے کہ مشکلات آنے والی ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور پھر ایٹ دا اینڈ مشکلات کے باوجود جو کامیابی ہے، جو کامرانی ہے، جو خدا کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو رہا ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں، ان کے متبعین کو نصیب ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے اس کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی کر لو، چاہے جس طرح کی بھی پلاننگ کر لو، جتنی بھی مسائل، مشکلات اور تکالیف سے دو چار کر لو کمپینینز کو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو اپوزیشن کرنے والے ہیں یہ ہمیشہ ناکامی ہے خدا کی نظر میں، خدا کی بارگاہ میں۔ تو سورہ شعراء بھی نازل ہوئی، اور اسپیشلی یہ والی جو مبارک آیات ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ شعراء کی، یہ وہ آیت ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام آیا، یہ حکم آیا کہ اب ڈسکلوز کیجئے۔ اب 3 سال ہو چکے ہیں، قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی کمیٹیڈ جماعت تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ اپنے اس پیغام کو، اس میسج کو رشتہ داروں تک لے کے جائیں۔ پہلے جسٹ بااعتماد لوگ تھے، اب رشتہ داروں میں جو بااعتماد ہیں ان تک بھی پہنچائیں، اور جو بااعتماد نہیں ہے، جن کے بارے میں امکان ہے کہ وہ ڈسکلوز کر دیں گے، وہ دوسروں کو بتا دیں گے، ان کو بھی آپ میسج دیں، ان کو بھی یہ پیغام کنوے کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے کنبے خانوادے کے، اپنے جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو خدا سے کنیکٹ کرنا شروع کریں، ان کو آگاہ کریں، ان کو وارن کریں۔ ایک حکم یہ ہے۔ اچھا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْا فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر نافرمانی کریں تو کہیں کہ میں آپ سے بری ہوں۔ اچھا، جو پہلا جملہ ہے آیت مبارکہ کا، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے گیدر کیا بنو ہاشم کو۔ بنو ہاشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے۔ اچھا، عبد مناف کے میں عرض کر چکا ہوں 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم ہے، ہاشم بن عبد مناف ہے، عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور عبد مناف کے ہی ایک دوسرے بیٹے ہیں مطلب، جن سے عبد المطلب تھے، ہاشم کے بھائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع کیا ہے وہ بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو، بنو مطلب کے چند افراد کو، کیونکہ بنو ہاشم کے بعد سب سے قرابت دار، سب سے قریبی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز تھے وہ بنو مطلب والے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں جب ہم آگے جائیں گے، سیکنڈ پارٹ مکی لائف کا جب ختم کر رہے ہوں گے، سوشل بائیکاٹ جب ختم ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ مسلمز کا نہیں تھا، سوشل بائیکاٹ وہ بنو ہاشم کا تھا، اور ساتھ میں بنو مطلب کا تھا، یہی بنو مطلب۔ کیونکہ جس طرح سے بنو ہاشم نے سپورٹ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پروٹیکٹ کیا، اسی طرح سے بنو مطلب نے بھی آپ کو پروٹیکٹ کیا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو وہ جو بائیکاٹ ہوا تھا وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہوا۔ تو خیر، ان شارٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، انوائٹ کیا آپ نے کھانے پہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو، صحیح؟ اچھا، جب آپ نے جمع کیا تو میں پہلے کر چکا ہوں سیکرٹ پریچنگ کے ٹائم میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکلوز تو نہیں کیا، اور کسی کو 100% پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں قریش مکہ، مشرکین مکہ کے کانوں میں پڑ رہی تھی کہ ہو رہا ہے کچھ، سمجھ میں آ رہی؟ ابو لہب کو تھوڑا زیادہ آئیڈیا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا چچا بھی ہے، اور آپ کے خانوادے سے ہے، بنو ہاشم سے ہے۔ ابو لہب کو تھوڑا زیادہ آئیڈیا تھا، اور یہ جو میٹنگ ہے پہلی، جب آپ بنو ہاشم کو، بنو مطلب کے کچھ افراد کو جمع کر رہے ہیں، اس میٹنگ میں، اس گیدرنگ میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمع کر لیا، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے کوئی بات نہیں کی، ابو لہب سب سے پہلے بولا، اور کیا بولا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور کہا کہ رک جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ رک جاؤ، ہم پورے قریش اور پورے عرب کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، رک جاؤ، خدا کی قسم اس سے بڑا شر اپنی قوم پہ کوئی لے کر نہیں آیا، نعوذ باللہ، جو تم لے کے آئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔
تو اس طرح کی گفتگو ابو لہب نے. اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کی آپ دیکھیے کہ معاملہ فہمی دیکھیے کہ سب کو جمع کرنے کے باوجود، خدا کی طرف سے واضح حکم ہونے کے باوجود کہ اب قرابت داروں کو آپ ڈرانا شروع کیجئے، خدا سے آگاہ کیے، وہ میسج ان تک پہنچائیے، وہ حکم ہونے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو لہب نے غلط بات کی ہے، مجلس کا ماحول خراب کر دیا ہے، تو آپ نے کوئی بات نہیں کی. حتیٰ کہ وہ جو گیدرنگ تھی اس کو ختم کر دیا، سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رخصت کر دیا، کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس لیے نہیں ہوگا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو یقیناً فائدہ ہوتا، لیکن ابو لہب کے بات کیے بغیر جو فائدہ ہو سکتا تھا وہ والا فائدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب نہیں ہوگا. ابھی جسٹ ایک مرتبہ یعنی اپنے قرابت داروں تک بات پہنچ جانا ہی کافی ہے کہ کچھ ہوا ہے اور کوئی بڑا پیغام ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ابو لہب نے ایک غلط بات کر دی اور محفل کا بالکل رخ جو اب یہ کہہ لیجیے کہ ایک رخ ہے وہ سارا کچھ بدل گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال نہیں فرمایا کہ آپ گفتگو فرمائیں، رخصت کر دیے، سب کو روانہ کر دیا. کچھ دن کے بعد دوبارہ سے آپ نے اکٹھے کیا. اب ابو لہب تو اپنی بات کہہ چکا ہے نا، سمجھ میں آ رہی نا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اکٹھے کیا. تو گویا کہ یعنی اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں. سم ٹائم ہمیں ایک حق کا یعنی ہر اس لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہر حق بات ہر وقت کہنے کی نہیں ہوتی. بعض دفعہ میں لگتا ہے کہ بات تو درست ہے، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں کہوں اس کو، اور جو بھی ماحول ہوگا، جو بھی وقت ہوگا میں کہوں گا، کیونکہ بات حق ہے. بھائی بات کا حق ہونا کافی نہیں ہے، اس کے لیے وقت بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے لیے طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے لیے نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ جو وقت تھا جب ابو لہب نے انٹرپٹ کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال فرمایا کہ اب یہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا، کسی اور وقت بات کی جائے، کسی اور مناسب موقع پہ بات کی جائے گی. اور اس کے لیے چند دن کے بعد چند دن انتظار فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امام الانبیاء ہونے کے، باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئرلی انسٹرکشنز ہونے کے کہ انذر عشیرتک الاقربین، اس کے باوجود آپ نے انتظار فرمایا اور پھر گیدر کیا. دوسری مرتبہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو آپ نے اکٹھے فرمایا، اور جب اکٹھے ہو گئے سب تو اب ابو لہب نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ وہ تو اپنا میسج کنوے کر چکا ہے، اس نے تو اپنی بات کہہ دی ہے، لوگوں کو اس نے آگاہ کر دیا، وارن کر دیا، جو اپنی ایک رسپانسبلٹی سمجھ رہا تھا جو کچھ بھی اس کے ذہن میں تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے جمع ہوئے تو خدا کی حمد و ثنا کی، خدا کی تعریف کی، اس کا شکر ادا کیا، اور لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں میں تمہاری طرف خصوصاً اور سب لوگوں کی طرف عام طور پہ خدا کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا آغاز اس طرح سے فرمایا کہ دیکھو جو سربراہ ہوتا ہے، جو فرد ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تو سچے ہونے کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یاد دلایا، اور جو عرب کلچر کے اکارڈنگ بہت اہم ایک رول تھا ان کا، آپ یہ کہہ لیجیے کہ ان کا کلچر تھا کہ اپنے گھر اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ کا تعارف خود یہی سردار جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی آپ کے فیملی ممبر، جو آپ کے نہ صرف آپ کے فیملی ممبرز بلکہ وہ جو آپ کے ریلیٹیوز بھی نہیں ہیں، وہ بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے. ابھی ہم دیکھیں گے ماؤنٹین صفا پہ جب آپ تشریف لے کے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود صادق الامین ہونے کے، باوجود یہ جاننے کے کہ لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہیں، آپ نے عرب اس کلچر کی طرف بھی ان کو متوجہ کیا کہ دیکھو آدمی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا کلچر یہی ہے. سن لو میں خدا کی طرف سے نبی اور رسول تمہاری طرف خصوصاً اور سب لوگوں کی طرف عام طور پہ خدا کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا. لوگوں تم اسی طرح سے موت سے دو چار کیے جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو، اور اسی طرح سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جس طرح تم نیند سے بیدار ہوتے ہو.
اور جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور جس نے یہاں پہ برے کام کیے ہوں گے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، جہنم ہے۔ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک گفتگو کے اندر 3 چیزوں کی دعوت دی، اپنی خدا کی وحدانیت کی، خدا ایک اکیلا ہے، یعنی یہ ہمارے ہاں تو چونکہ ہم الحمدللہ خدا کے فضل اور احسان سے مسلمان ہیں، اگرچہ عملی طور پہ ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اور شرک ان سے ہم فیملیئر ہیں۔ لیکن جس سوسائٹی، جس سماج، جس گیدرنگ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کر رہے ہیں، وہاں توحید کا تذکرہ نہیں تھا، وہ تو جس شرک کو جانتے تھے۔ ان کے ہاں خدا کئی ایک تھے، جس بیت اللہ کے اندر 360 تھے، ہر گھر کے اندر خدا تھا، اور ہر چیز کے لیے الگ سے خدا بنا رکھے تھے انہوں نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گیدرنگ کے اندر ہی کہا کہ خدا جسٹ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بہت اہم بات تھی جو آپ نے فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میں خدا کا نبی اور رسول ہوں، نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا۔ تیسرے نمبر پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ وہ لوگ نہ توحید سے آگاہ تھے، نہ نبوت اور رسالت کو جانتے تھے، نہ مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان رکھتے تھے۔ یہ 3 اہم چیزیں تھیں جن کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا اپنے ریلیٹیوز کو۔ اچھا، یہ جو گیدرنگ تھی اس میں ابھی تک ابو لہب نہیں بولا، آپ کی گفتگو مکمل ہوئی، جناب ابو طالب بولے کہ کیا میرے بھتیجے، میرے پیارے بھتیجے، آپ کی گفتگو کتنی ہی میٹھی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے بخدا آپ کی حمایت، مدد و نصرت، آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہمیں کتنا پسند ہے۔ آپ کو آپ کے پروردگار نے جو حکم دیا ہے آپ وہ پورا کرتے چلے جائیں، بخدا جب تک سانس میں سانس ہے میں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہ جناب ابو طالب نے فرمایا، اور جناب ابو طالب کی اس گفتگو کے بعد ابو لہب بولا اور کہا کہ اے میرے رشتہ داروں، اے بنو ہاشم، بنو مطلب والو، تم خود آگے بڑھ کے ان کو روک لو۔ بڑی بے ادبی سے بولا کہ روک لو اس سے پہلے کہ بقیہ عرب آ کے ان کو روکیں۔ یہ ابو لہب نے کہا، لیکن جناب ابو طالب نے کہا نہیں، میں جب تک میری سانس میں سانس ہے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہو رہی۔ یہ جناب ابو طالب نے فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری گفتگو کرنے اور سننے کے بعد اس محفل کو، اس مجلس کو برخاست کر دیا، سب کو رخصت کر دیا، اور آپ نے یہ ریئلائز کر لیا، یہ محسوس فرما لیا کہ اب جب میں پبلکلی انوائٹ کروں گا، جب میں ماؤنٹین صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دوں گا، تو کم از کم بنو ہاشم والے میری مخالفت نہیں کریں گے، بنو مطلب والے میری مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ جناب ابو طالب کی حمایت اور ان کی حمایت کے نتیجے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کی حمایت کی یقین دہانی ہوگی آپ کو۔ سردار تھے نا جناب ابو طالب، ابو لہب سردار نہیں تھا، جناب ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ تو ان کی طرف سے جب اعتماد اور اطمینان ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ماؤنٹین صفا پہ تشریف لے کے گئے، اور کوہ صفا پہ جب آپ تشریف لے کے گئے، ویسے تو سیرہ مبارکہ ان ڈیٹیل پڑھنی چاہیے، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی نشستوں کے اندر اور چند ایک سیشنز کے اندر پوری کی پوری کور نہیں ہو سکتی، لیکن ایک اوور ویو سا ہے ہمارے سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گیدرنگ کے بعد ماؤنٹین صفا پہ گئے، اور کوہ صفا پہ جب آپ گئے تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، صحیح بخاری کی بھی روایات ہیں، صحیح مسلم کی روایات ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کیا، بلایا۔ اچھا، بلکہ اس سے بھی پہلے، یعنی یہ جو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ہے، انذر عشیرتک الاقربین ہے، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹین صفا پہ گئے اور انوائٹ کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے ہر قبیلے، ہر کلین کا نام لے کے اس کو بلایا، عمومی طور پہ بھی دعوت دی، اے قریش والو آ جاؤ، اور خصوصی طور پہ آپ نے جو کلینز تھیں قریش کی ان کے نام لے کے بھی دعوت دی، یا بنی عادی، اے عادی والے آ جاؤ،
یا بنی تیم اے تیم والے آ جاؤ، یا بنی ہاشم اے بنو ہاشم والے آ جاؤ، یا بنی المطلب اے بنو مطلب آ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤنٹین صفا پہ کھڑے ہو کے ہر قبیلے کو دعوت دی اور آغاز کیا یا صباحہ سے۔ ہائے یہ کیسی خوبصورت صبح ہے! یعنی اس وقت کلچر یہ تھا کہ جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی تو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز لگائی جاتی تھی، لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا یا صباحا۔ مختلف الفاظ تھے، صبح کے وقت میں یہ جملہ کہا جاتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صباحا، ہائے یہ کیسی خوبصورت صبح ہے! وہ جو شرک اور بت پرستی کا ایک دور دورہ ہے، وہ جو توحید اور خدا کی وحدانیت کا سبق لوگ صدیوں سے بھولے ہوئے ہیں، یہ ایسی خوبصورت صبح ہے کہ آج دوبارہ سے وہ سبق دہرایا جائے گا۔ وہ جو تعلق خدا کے ساتھ، وہ جو آسمان اور زمین کا رشتہ اور تعلق جو ٹوٹا ہوا ہے صدیوں سے، اسے دوبارہ سے کنیکٹ کیا جائے گا، اسے بحال کیا جائے گا۔ وہ جو شرک اور بت پرستی کے اندر یہ جو سماج اور ماحول جکڑا ہوا ہے، بت پرست سماج ہے، آج بت پرستی کا سورج غروب ہو جائے گا، اس کے غروب ہونے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ایک ایسی خوبصورت صبح ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کیا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں، بہت تفصیل سے جانتے ہیں، آپ نے بچپن سے وہ واقعہ سن رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے بارے میں گواہی دی کہ مجھے بتلاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، اس کی دوسری جانب ایک دشمن ہے، ایک لشکر ہے، ایک جتھا ہے، ایک جماعت ہے جو ابھی تم پہ حملہ آور ہو جائے گی، تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ کیا یقین کرو گے کہ واقعتاً کوئی جماعت ہے، کوئی لشکر ہے، کوئی گروہ ہے جو ہم پہ حملہ کرنے لگا ہے؟ میرا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل آپ کا یقین کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے۔ نہ صرف ہم یہ کہ آپ کا یقین کریں گے، بلکہ ہم جنگ کی تیاری کریں گے، ہم لڑائی کی تیاری کریں گے، کیونکہ دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے اپنی نبوت اور اپنے سچا ہونے کی گواہی سنی، تو اس کے فوراً بعد فرمایا کہ لوگوں پھر سن لو کہ انا النبی العریان، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میں خدا کا فرشتہ ہوں، میں خدا کا نبی اور رسول ہوں، وہ خدا جو ایک اکیلا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہم سب کو موت دے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، جس نے اچھے لوگوں کے لیے جنت بنائی، جس نے برے لوگوں کے لیے جہنم بنائی، اس خدا کا نبی اور رسول ہوں۔ خدا پہ بھی ایمان لے آؤ، اس کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ، میری نبوت اور رسالت پہ ایمان لے آؤ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہی توحید، رسالت اور آخرت تذکرہ فرمایا۔ اور یعنی ہم تو گفتگو کر رہے ہیں نا، آپ ذرا اس ماحول میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ یہ کتنا، آپ یہ کہہ دیجیے کتنی سخت بجلی ہوگی جو ہمیشہ سے بت پرستوں کے، آپ یہ کہہ دیجیے کہ سروں کے اوپر گری ہوگی کہ یہ کیا ہے، یہ توحید کیا ہوتی ہے، یہ نبوت اور رسالت کیا ہے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اگر آپ چوتھے سال کے اندر نازل ہونے والا، بلکہ پہلے 3 4 5 پورے مکی دور میں نازل ہونے والے قرآن کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت، بڑی سادہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ میں مرنے کے بعد کیسے زندہ کروں گا۔ یہ کیوں سمجھا رہے بار بار؟ اس لیے کہ ان کے ہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہی نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی زندگی ہے، بس زندہ ہوئے پھر مر جائیں گے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ کیف یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک خدا ہے جو زندہ کرے گا، وہ کیسے زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، جب وہ مٹی میں مل جائیں گی تو ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ ان کا تصور تھا، یہ ان کے سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے سمجھایا کہ بتلاؤ یہ انڈے سے بچے کو کون نکالتا ہے، یہ بیج سے پودے کو کون نکالتا ہے، یہ پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ اس جہان کو کیسے بناتا ہے، یہ اس انسان کو کیسے پہلی مرتبہ جس ذات نے پیدا کیا، جس نے بنایا اس خوبصورت انسان کو، جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بنا سکتا ہے۔ تو بتلاؤ پہلی مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ تو یعنی یہ تو بڑا ایک الگ موضوع ہے نا
کہ اس قرآن کا مطالعہ کیا جائے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو, بلکہ میں آج آپ سے ایک آرٹیکل شیئر کروں گا, بلکہ اسی کتاب کا ایک حصہ, ایک چیپٹر شیئر کروں گا جس میں مرنے کے بعد کی زندگی کو اسپیشلی جو اس دور کے اندر قرآن نازل ہوا اس نے کس طریقے سے پروف کیا کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے, لوگوں کو سمجھایا بڑی خوبصورتی کے ساتھ سادہ سادہ مثالوں کے ذریعے سے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گفتگو فرمائی, سب سے پہلا شخص جس نے مخالفت کی ابو لہب تھا, اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے پتھر اٹھائے, کنکر اٹھائے زمین سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ پھینکے اور بولا کہ تبا لک یا محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا جمعتنا, کیا اس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ اس نے کہا. اس کے کچھ عرصے بعد سورہ لہب نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ بھی اسی دور کی صورت ہے, سن 4 نبوی کی صورت ہے. تو خیر حضور نبی کریم, اچھا اس کے بعد ابو لہب نے جب یہ بات کہی تو جناب ابو طالب آئے. جناب ابو طالب نے بنو ہاشم سے پوچھا, ہاں بھائی میں تو اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں, تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جہاں آپ کھڑے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان بھی فرمایا اور وعدہ بھی فرمایا, اور اس وعدے پہ, اس اعلان پہ وہ آخری دم تک اپنے دنیا سے پردہ فرمانے تک ڈٹے رہے اور جمے رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ کے دائیں, آپ کے بائیں, آپ کے پیچھے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے جناب ابو طالب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹین صفا پہ ڈسکلوز کرنے کے بعد پورے مکہ نے سن لیا ہے. اب ہر گھر کے اندر یہ آوازہ پہنچ چکا ہے کہ ایک پیغام ہے, ایک میسج ہے جس میں توحید ہے, جس میں رسالت ہے, جس میں آخرت ہے. اس کا تذکرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق بھی ہے, جو امین بھی ہے. یعنی ان کو بات قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انکار بھی مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ دعوت دینے والی ہستی صادق بھی ہے, امین بھی ہے. خود ہی ان کی ایگزامپلس دیا کرتے تھے, خود ہی ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. آج ان کو جھٹلائیں تو کیسے جھٹلائیں, آج ان کا انکار کریں تو کیسے. یعنی لوگ بڑی عجیب قسم کے, ابھی ہم دیکھیں گے جب ولید بن مغیرہ نے چیئر کیا اس میٹنگ کو جو موسم حج کے اندر انہوں نے کنڈکٹ کی تھی دارالندوہ کے اندر, تو کیسے کنفیوز ہے. مین بات بھی, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بڑی لاجیکل ہے, وہ سمجھ بھی آ رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ماننی بھی نہیں ہے, ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے. اور مخالفت کیسے کریں, اس کا ٹائٹل کیا ہوگا, کیا لوگوں کو کہیں گے, اس کے لیے پھر وہ مشورے کیا کرتے تھے. تو خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹین صفا میں جب ڈسکلوز کر چکے تو اس کے بعد سورہ ہجر کی یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. دو حکم ہیں, دو چیزیں ہیں, دو انسٹرکشنز ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, آپ کے ماننے والوں, کمپینینز کو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو, کہ اب جو بھی حکم آئے گا آپ کے پاس, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, خدا کی طرف سے جو بھی ہدایات آئیں گی, جو بھی انسٹرکشنز آئیں گی, جو بھی تعلیمات آئیں گی, انہیں کھلم کھلا بیان کرنا ہے. فاصدع, بالکل کھول کے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کھلم کھلا بیان کرنے کا کہ اپنے جو با اعتماد لوگ ہیں ان کے سامنے بھی کھلم کھلا, اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے سامنے بھی کھلم کھلا, اور جو ان نون ہیں جن کو آپ نہیں جانتے لیکن وہ بھی چونکہ خدا کے بندے ہیں, ان کو بھی توحید کا درس دینا ہے, ان کو بھی رسالت اور آخرت پہ لے کے آنا ہے. تو ہر کسی کے سامنے کھلم کھلا ان احکامات کو, ان تعلیمات کو بیان کیجئے جو آپ پہ نازل ہو رہی ہیں. اور ساتھ میں ایک بہت اہم ہدایت آئی, اعرض عن المشرکین. اب ظاہر بات ہے کہ بت پرستی کے ماحول میں مشرکین کے سامنے توحید کا نعرہ لگائیں گے, ان لوگوں کو جنہوں نے صدیوں سے بتوں کی عبادت کی ہے, ان کو کہیں گے کہ بت کچھ نہیں ہے, خدا سب کچھ ہے, ایک اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب آپ یہ بات کہیں گے تو ریئیکشن آئے گا, وہ ریئیکٹ کریں گے, وہ اپوزیشن کریں گے, وہ آپ کی مخالفت کریں گے. ان کے ریئیکشن کو آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا, آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے. یہ ساتھ ہی حکم آ گیا تھا جب پبلکلی آپ کو انوائٹ کرنے کا حکم آیا ماؤنٹین صفا کے بعد, جب ہر کسی کو آپ انوائٹ کریں,
اس کا حکم آیا تو اعرض عن المشرکین بہت اہم انسٹرکشنز ہے، اور یہ ہمارے لیے لیسن بھی ہے. یعنی یہ جب ہم کوئی بھی کسی انیشل سٹیج پہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے، کوئی بھی آئیڈیا ہے، جب آپ اسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو شروع میں انیشل ہر سٹیج پہ ہی، لیکن انیشل سٹیج پہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ فوکس رہیں، اپنا فوکس لوز نہیں کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ فوکس رہنا ہے، آپ نے جو آپ کو ہدایات ملے انہیں لوگوں تک پہنچانے تک، اس پہ فوکس رہنا ہے. ریئیکشن کو فوکس نہیں کرنا، ریئیکشن کو ٹیکل بھی نہیں کرنا، آپ نے ریئیکشن کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا، نظر انداز کرنا بس. والدان مشرکین، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو احکامات ملے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے 4 نبی بھی نہیں، مارکیٹس کے اندر بھی گئے، آپ مختلف ڈیروں میں تشریف لے کے گئے، مختلف گیدرنگز کے اندر تشریف لے کے گئے، جہاں آپ کو موقع ملا کہ خدا کی توحید کا، خدا کی وحدانیت کا، نبوت اور رسالت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا نغمہ سنایا جا سکتا ہے، آپ نے ہر اس جگہ پہ خدا کا پیغام پہنچایا ہے. اچھا، یہاں میں تھوڑا سا رکوں گا، بہت یعنی گفتگو بہت زیادہ چونکہ ہے، اس لیے میں یعنی ون سائڈڈ کافی ساری گفتگو میں نے کر لی. میں رکوں گا تھوڑا سا کہ کوئی بات یہاں تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ تھوڑا پوچھ لیں آپ سے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حج سیزن آ گیا اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زبردست اپرچونیٹی ہے، آپ نے ہر چیلنج کو اپرچونیٹی بنایا، اپرچونیٹی ہے. اور قریش مکہ کے لیے ایک چیلنج سا بنا ہوا ہے کہ کیسے لوگوں کو آپ سے دور رکھا جائے، چونکہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے، تو اس میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. سوالات آپ کے پہلے لے لیتے ہیں. جی مس سنم صاحبہ، آپ کو بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہ جو 2 حکم آئے یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ ہجر ہے یہ. سر پہلا حکم یہ تھا کہ اوپنلی آپ انویٹیشنز دیں سب کو، رشتہ داروں کو، لوگوں کو، جو ماننے والی نامہ سب کو دینا ہے. اور دوسرا حکم یہ تھا کہ جو آپ کی مخالفت کرے تو اسے کنسیڈر نہیں کرنا ہے، جسٹ آپ فوکس رہیں جو آپ کو کہا گیا ہے، حکم دیا ہے. بس یہ 2 چیزیں تھیں. یہ 2 چیزیں ہیں. ماؤنٹین صفا پہ جو آپ کا سرور ہے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ماؤنٹین صفا سے پہلے کی جو آیت مبارکہ ہے وہ انذر عشیرتک الاقربین ہے. کیا وَأَنذِرْ آپ نے آیت عَشِيرَتَكَ میں؟ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی آیت ہے جو اس سے پچھلی سلائیڈز کے اندر موجود ہے. جی وہ میں نے نوٹ کیا. صحیح. جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ یہ آپ نے بتایا نا کہ ابو لہب کو کچھ آئیڈیا تھا، تو اس کو کس قسم کا، کس طرح سے آئیڈیا ہوا کہ یہ کیا بات ہونے لگی ہے؟ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے ایک خفیہ طریقے سے چل رہا تھا. جی اور دوسری چیز مجھے یہ کہانی تھی کہ ابھی قرآن کی جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا، عارض عن المشرکین میرے خیال میں تھا نا، جی تو مشرکین کا اصل یہی مطلب بنتا ہے نا کہ مشرکین یعنی کہ جو بت پرست ہیں ان سے دور رہنا ہے. یعنی عارض عن المنکرین نہیں تھا کہ جو نہیں مان رہے ان سے دور رہنا ہے، بلکہ مشرکین تھا. میرا یہ خیال ہے، باقی آپ کی طرف جی فرمائیے. بہت شکریہ. اچھا، پہلا جو سوال ہے ابو لہب کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بقیہ قریش، بقیہ مشرکین مکہ سے تھوڑا مختلف تھا. کیسے مختلف تھا؟ آپ کا فیملی ممبر ہے اور بہت کلوز فیملی ممبر ہے. ماں شریک بھائی نہیں ہے جناب عبداللہ کا، لیکن باپ شریک بھائی ہے. جانتے نا آپ، ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، جی جی جناب عبد المطلب کا بیٹا ہے. والدہ جناب عبداللہ، جناب ابو طالب ان کی سیم ہے، لیکن ابو لہب کی والدہ مختلف ہے. تو اور پڑوسی بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بالکل ساتھ گھر تھا. ابو لہب کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بالکل ساتھ تھا. تو یعنی اس کی ایکسیس، اس کا جو معاملہ ہے وہ بقیہ قریش، بقیہ مکہ والوں سے بہت مختلف تھا. تو سم ہاؤ کچھ نہ کچھ وہ جانتا تھا جس کو اس نے ایکسپریس کیا اس گیدرنگ کے اندر جو ریلیٹیوز کی تھی. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو مشرک ہیں اس سوسائٹی اور سماج میں مشرکوں کے علاوہ تھے کون؟ مشرک ہی تھے. یعنی پورے کا پورا مکہ، وہاں آپ کو کوئی بھی توحید پرست نہیں ملے گا، کوئی بھی ماننے والا نہیں ملے گا. تو قرآن کریم جو اس آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کو ہدایات مل رہی ہیں، جن سے آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ مشرک ہیں.
آپ ان سے توحید کی بات کریں گے، ان کی طرف سے ریئیکشن آئے گا، مین مشرک کی طرف سے ہی ریئیکشن آئے گا. مشرک مین جو ڈس بلیور ہے، جو توحید پہ ایمان نہیں رکھتا، جب آپ اسے توحید کی دعوت دیں گے تو اس کی طرف سے ریئیکشن آئے گا. آپ نے اس ریئیکشن کو کنسیڈر نہیں کرنا. عارض المشرکین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مشرکوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو دعوت دیں، مشرکوں کو نظر انداز کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مشرکوں کے ریئیکشن کو نظر انداز کریں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سمجھ آ گئی. جی، یعنی لوگوں کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ان کے ریئیکشنز کو نظر انداز کرنی. لوگوں کو کیسے نظر انداز کریں گے؟ انہی لوگوں کے پاس تو جانا ہے، انہیں کو تو جی دعوت سر. دینی جا کے، وہ تو ٹارگٹ ہے، وہی تو اصل مقصد ہے، وہی آبجیکٹو ہے کہ ان کو جا کے دعوت دی جائے گی. البتہ ریئیکشن اس کو کنسیڈر نہیں کرنا. آپ نے کنسیڈر کرنا ہے ان ہدایات کو جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، ریئیکشن آنا ہے، یہ نیچرل چیز ہوگی. اور پھر وہ جو سورہ شعراء کے موضوعات اور مضامین جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کر چکا ہوں، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے ہی رکھے جا چکے ہیں کہ ان مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کے ساتھ ہی اس کام میں آگے بڑھنا ہے. اور ایٹ دا اینڈ کامیابی وہ خدا پہ ایمان رکھنے والوں اور آپ کو فالو، آپ کی پیروی کرنے والوں کو نصیب ہوگی. اور وہ لوگ جو مخالفت کریں گے وہ یا تو مسلمان ہو جائیں گے آج نہیں تو کل، لیکن نہیں مسلمان ہوتے تو ناکامی ان لوگوں کے لیے، جس طرح سے فرعون کے لیے ناکامی تھی، جس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والوں کے، نوح علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے ناکامی تھی. سمجھ میں آ گیا تھی بھائی؟ جی جی صحیح ہے. بہت ٹھیک ہے. شکریہ. اچھا جی، حج سیزن ہے. اچھا، اس پہ ہم ان ڈیٹیل کل کو نا بات کرنے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اس کو بڑی دلچسپ بات ہوگی. اچھا فیصل بھائی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ان کے چچا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ تو کیا، کیا انہوں نے اینڈ تک اسلام ایکسیپٹ کیا یا اچھا نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جی جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپن پریچنگ شروع کی تو جو ایک جماعت صحابہ کی تیار ہو چکی تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب کہ دعوت میں شریک ہوتی تھی. بہت شکریہ وسیم بھائی. جناب ابو طالب کے اسلام کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے. اگر صحیح روایات کا مطالعہ کریں، اسپیشلی صحیح بخاری کا، تو اس میں کلیئرلی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ ملت عبد المطلب. وہ ہم بات کریں گے سن 10 نبوی کو، جب ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے تو جناب ابو طالب کے انتقال اور اس سے ریلیٹڈ روایات ان ڈیٹیل وہاں پہ آئیں گی. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ سید مولانا کیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے لکھی، نام ذہن سے ابھی نکل گیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیمس کتاب ہے، مولانا شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی. میں ان کا نام لینے لگا تھا، سید بولا تو اس لیے ان کا نام ذہن سے نکل گیا. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں. ان کی بک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. پہلے 2 والیومز انہوں نے لکھے، اور اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں سید سلمان ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھے ہیں بقیہ والیومز جو ہیں. تو سید علامہ کیا نام ہے یار، پھر نام ذہن سے پتہ نہیں کیوں نام ان کا دوبارہ بار بار ذہن سے، قبلی نمانی. شبلی نعمانی رحمہ اللہ. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے جناب ابو طالب کے انتقال کو جب ڈسکس کیا اور ان کے اسلام کو جب ڈسکس کیا تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اپنی رائے وہاں پہ نہیں لکھی لیکن ایک سوالیہ انداز میں، سائن آف انٹیروگیشن کے ساتھ انہوں نے وہ جملہ لکھ کے اپنی بات کنکلوڈ کی. انہوں نے کہا کہ جناب ابو طالب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے یعنی وہ جو صحیح روایات ہیں ان کے بارے میں علامہ شبلی کا اپنا ایک انداز ہے ان کو ڈسکس کرنے کا، اور ان کے بارے میں ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے. لیکن میں جسٹ آپ کے سامنے یعنی اپنی رائے نہیں رکھ رہا، میں ایک اپروچ رکھ رہا ہوں جو مسلم اسکالرس کے اندر اسپیشلی سیرت پہ اتنا بڑا نام، ان کی ایک جو اپروچ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یعنی جناب ابو طالب جو کنٹریبیوشنز ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع، آ کے تحفظ، آ کے وہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کیا اللہ تعالیٰ جناب ابو طالب کو ان کنٹریبیوشنز کے نتیجے میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کا کوئی صلہ نہیں دیں گے؟ یہ انہوں نے لکھا ہے. کس بیس پہ لکھا ہے؟ ذوق کی، اپنے ذوق کی، اپنا جو ان کا ایک قلبی ایک رجحان ہے اس کی بیس پہ لکھا ہے یا جس بھی، لیکن ایک رجحان موجود ہے. اور اسپیشلی علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا میں نام لے کے تذکرہ کر رہا ہوں، نصیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اگر صحیح روایات کا مطالعہ کریں اسپیشلی صحیح بخاری کا تو ہم بھی اس موقع پہ ان ڈیٹیل اس کو ڈسکس کریں گے. تو جناب ابو طالب نے جو آخری الفاظ بولے وہ یہ کہ علی ملتی عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ، عبد المطلب کی ملت پہ اس دنیا سے رخصت ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ جو صحیح روایات ہیں، اور بقیہ بات انشاءاللہ وہاں پہ آ جائے گی. دوسرا آپ کا سوال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ کے قدم بقدم اس دعوت کے، اس سرگرمی، اس پریچنگ کی موومنٹ کا حصہ تھے. اور بہت سارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس میں مسلمان نہیں ہوئے، آپ پہ ایمان لانے والے جو حضرات صحابہ ہیں ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ پڑھیں گے تو ان کی جو پہلی ملاقات ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تھی. ان کی پہلی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. اگر آپ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیں گے تو ان کی بھی پہلی ملاقات براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، ان کی ملاقات بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ان فرسٹ 3 ایئرس کی بات کریں یا اس کے بعد کے زمانوں کی بات کریں تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کی سرگرمیوں کے اندر شریک تھے. ایک فرق کے ساتھ، فرق یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے، جب اپوزیشن شروع ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تکالیف دینا شروع کیا قریش مکہ اور مشرکین مکہ نے، تو آپ نے ان صحابہ کو جنہوں نے ابھی تک اپنا اسلام ڈسکلوز نہیں کیا تھا ان کو یہ انسٹرکشنز دی تھیں کہ آپ ڈسکلوز نہیں کریں، آپ خفیہ دعوت دیا کریں تاکہ آپ پہ آزمائشیں نہیں ہیں. خود ڈسکلوز کر دیا تھا، بہت سے صحابہ نے بھی ڈسکلوز کر دیا تھا، لیکن جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کے لیے انسٹرکشنز یہ تھیں کہ آپ خفیہ رہ کے دعوت دیں تاکہ پرسیکیوشن سے بچ سکیں، تاکہ آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصیبتوں سے بچ سکیں. لیکن شامل شریک وہ بھی ہوتے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. جی وسیم بھائی. یعنی ہم اس سے یہ لے سکتے ہیں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہ گئے اور بعد میں مارکیٹس میں اور گیدرنگس میں گئے، کیا اس ٹائم جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ اپنا اسلام ڈسکلوز اس ٹائم تک نہ کریں، مطلب کہ صحابہ ان کے ساتھ چلتے تھے یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی ان کو دعوت دیا کرتے تھے؟ اکیلے 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 سبحان اکیلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، صحابہ بھی اکیلے اکیلے. مطلب اس میں اسٹریٹجیز بدلتی رہتی تھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جنہوں نے ڈسکلوز کر دیا، جیسے فار ایگزامپل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے اسلام کا پتہ چل گیا، حضرت سعد بن، کچھ نے کسی نے خود بتایا اور کسی کا پتہ چل گیا، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا پتہ چل گیا یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں. اس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پتہ چل گیا، انہوں نے بتایا نہیں تھا، پتہ چل گیا ان کے سردار کو اس طرح سے کہ یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں. تو جن کا پتہ چل گیا تھا وہ تو آلریڈی پہلے ہی خفیہ تھے، لیکن جنہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا اور نہ ہی ان کا پتہ چلا تو ان کے لیے انسٹرکشنز یہی تھیں کہ آپ جب تک اس کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں، کانفیڈینشیل رکھ سکتے ہیں کانفیڈینشیل رکھیں، اور خفیہ رکھتے ہوئے جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے، آپ کی اپروچ ہے، لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں تو آپ دعوت دیں، ڈسکلوز نہیں کریں تاکہ آپ آزمائشوں کا شکار نہیں ہو جائیں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی سر صاحبہ. سر میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں. جی جی پلیز. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ انہوں نے آخر تک ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے فادر کے دین پر ان کا تھا سارا دار و مدار، یہی بات کہی آپ نے؟ جی 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 جی. تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تو مطلب وہ بھی بت پرست تھے؟ یہ نہیں کہہ رہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بت پرست تھے. تو پھر ان کا کیا تھا؟ یہ مطلب وہ یہ سردار. اب یہ دونوں الگ الگ چیزیں، وہ کیا تھے یہ الگ سوال ہے، اور یہ کہہ دینا کہ وہ بت پرست تھے یہ بالکل الگ چیز ہے. میں نے نہیں کہا یہ میں کہ وہ بت کنفیوز پرست ہو تھے، رہی تھی. لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، اس لیے ہم خاموشی اختیار اچھا. کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے معاملات میں جن کا ہمارے عمل کے ساتھ، ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کیوں ان کو ڈیبیٹ کا موضوع بنائیں؟ یعنی کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جس چیز کا نہیں، میں کنفیوز ہو رہی تھی. تو اگر وہ ان کے دین پہ نہیں آ رہے تھے، جیسے جناب ابو طالب ہیں ان کے بارے میں تو بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ علی ملت عبد المطلب کی ہی روایت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟
लेकिन جی आगे अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत क्या थी इसकी डिटेल्स नहीं है वहाँ पे. اچھا صحیح. समझ में आ रही ना. तो इसलिए जितनी को डिटेल्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं और जो नहीं है हमारे पास उस पर हम खामोशी इख्तियार करते हैं. और यही نہیں ٹھیک ہے. मोहतात और महफूज रास्ता है. यही मोहतात और महफूज रास्ता है. जी अनम साहब. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیٹ میک سینس. बहुत शुक्रिया जी. नाफिज साहब. जी جی شیخ، میں آپ کی بات کو بس ایڈ کرنا چاہوں گا کہ واقعی یہ بالکل باریک تلوار جیسا جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک شخصیت نہیں، پھر کتنی اور شخصیات بھی بعد میں آئیں گی، کیونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں. جی جی تو میں آج ہی امی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو مجھے کچھ روایات اور کچھ ملی چیزیں، تو پھر آگے میں نے وہ دیکھا رضی اللہ عنہا لگا ہوا تھا، کئی ایسی جس نے ان کی بہن تھی شیمہ رضی بیٹی اللہ عنہا لگا ہوا تھا. تو بیٹی کتنی سیرت کی چیزیں آئیں گی. تو شخصیات سے جو معاملہ ہے وہ آج کل تو ہم سوشل میڈیا پہ جو یہ کوئی 10 سال سے یہ چیز چلی ہوئی ہے کہ بڑی بڑی شخصیات، ہم ادھر چھوٹے سے ہمارے کوئی عالم ہمیں مل جائے نا، مطلب مسجد کے قاری صاحب مل جائیں تو ہم بڑے احترام سے ملتے ہیں. جی تو یہ پھر جو ہے نا وہ سلسلہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے شیخوں کے اوپر بھی لوگ بات کر دیتے ہیں. جی تو یہ بڑی باریک سی تلوار ہے، اس لیے اپنے عمل اور اپنے معاملات میں، اور جو وہ شخصیات گزر گئی ہیں جو اہل سنت کا اس میں ایک نارمل عقیدہ ہے، بس اس کو دیکھ لیں اور بس آگے خاموشی سے اپنا عمل کر کے یہاں سے گزر جائیں. جی تو بہت کہتے ہیں نا شکریہ. جنت میں بلی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کہا جنت میں آپ پہنچ جائیں پھر بلی کا وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا. بہت شکریہ ناظر صاحب. دیکھیں میں نے تو جناب ابو طالب کے بارے میں یعنی وہ ہستیاں جن کے بارے میں کلیئرلی کچھ بھی مینشن نہیں ہے ان کے بارے میں تو ہم تذکرہ بالکل ہے ہی نہیں نا. اس لیے میں نے وہ مسلم صاحبہ کے سوال کے جواب میں بالکل کلیئرلی کہہ دیا. جی جناب جی ابو طالب کے بارے میں صحیح روایات ہیں. اس کے باوجود میں نے علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے کوٹ کیا. مطلب یعنی صحیح. اہل و سنت میں ہی ایسی اپروچ، یعنی اہل و سنت کے اندر بھی دیتی ہے اہل و سنت یہ اپروچ موجود ہے. جناب علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں ندوۃ المصنفین دار الندوہ کے وہ اسکالر ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اردو ادب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اردو ادب کے اگر آپ 4 پلرز اگر کہیں تو 4 پلرز میں سے ایک پلر جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہے. علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ پہ اردو زبان کے اندر سیرت نگاری میں جب آپ بات کریں تو شبلی نعمانی رحمہ اللہ پر گفتگو کے بغیر سیرت پہ گفتگو نہیں مکمل ہوتی. کیونکہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے جسٹ سیرت پہ بات نہیں کی، اصول سیرت پہ بات کی. انہوں نے بتایا کہ سیرت ہوتی کیا ہے، سیرت کو پرکھنے کے اصول کیا ہیں. یعنی اردو زبان کے اندر شبلی نعمانی سے پہلے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے اصول سیرت پہ بات کی ہو. تو شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ ایسے ہی گزر جائیں گے، کیسے ہی ہو جائے گا. یعنی انہوں نے بھی کوئی حتمی بات نہیں کی، لیکن سائن آف انٹروگیشن کے ساتھ انہوں نے ایک ادھوری بات کر کے وہ آگے پھر نہیں انہوں نے نیا ٹاپک شروع کر دیا. تو خیر محتاط جیسے نادر صاحب نے فرمایا اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عمل سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور ہاں انسان کو علمی طور پہ بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور کلیئر اتنی کلیئرٹی کافی ہے کہ جتنا کو آ گیا اتنا. ملت جناب عبد المطلب کی ملت کیا تھی آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں ہے. اور جناب عبد المطلب کا وہ کیا تھا مجھے معلوم نہیں ہے. اس لیے اس پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور جن کے بارے میں کلیئرلی ہے ہاں ٹھیک ہے، چونکہ اتھینٹسٹی کے سٹینڈرڈز پہ پورا اترتے ہوئے ایک بات آ رہی ہے، اہل سنت کا موقف ہے، ہم اس کے مطابق جو ہے اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلے ہم یہ والا جو حصہ ہے یعنی فوراً بعد جب آپ نے ماؤنٹین صفا پہ اور پھر یہ والی فصلہ بیما تو عمر والی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کے بعد جب آپ نے جانا شروع کیا مارکیٹس کے اندر اور لوگوں کو پبلکلی انوائٹ کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد ہی حج سیزن آ رہا ہے. اور حج سیزن کیا ہوتا تھا، مکہ مکرمہ جو ہے پورے عربین پینسولا سے لوگ آئے ہوتے تھے یہاں پہ. تو کیا ہوا حج سیزن کے اندر قریش مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی ہے، کیا اسٹریٹجیز بنائی، ان کی میٹنگز ہوئی تھی، کیا ڈسکس کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجی اپنائی اور کس طرح سے آپ دعوت کو لے کے چلے ہیں. اور پھر آگے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. کل کے سیشن میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، بلکہ میں نے ایک چیز آپ سے شیئر کرنی تھی جو میں کر ہی لیتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ چلیں گروپ کے اندر شیئر کر لوں گا. جو کاروان نبوت بک ہے اس کا ایک حصہ مزید میں آپ سے شیئر کروں گا پڑھنے کے لیے. پہلے بھی
3 سالوں کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا. اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ کر لیں گے, کہ ٹائم آپ کو دیا ہے میں نے مزید. اور مزید یہ جو پارٹ آپ سے شیئر کروں, جو سن 4 نبوی کے اندر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے, اس کو بھی انشاءاللہ آپ تھوڑا سا گو تھرو کرنے کی کوشش کریں گے, پڑھیں گے, سیکھنے کی کوشش کریں گے, عمل کو سنوارنے کی جستجو کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.